اگلے دن صبح وہ ناشتے سے فارغ ہو کر جرگے کو جانے کے لیے نکلنے لگا۔ ابراہیم اپنے کمرے میں تھا، خانم کالج جا چکے تھی، باقی سب بھی اپنے کام نمٹا رہے تھے جب اس کا فون بجا۔ ہاں ایاز، تم نے پہنچا دیا اسے فارم ہاؤس؟ ہاں۔ اچھا، اسے وہیں باندھ کر رکھو، میں آ کر اس کے ہوش ٹھکانے لگاتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کس کا دماغ ٹھکانے لگانے جا رہے ہو تم؟ وہ ابھی راہداری سے نکل ہی رہا تھا جب شمائل کی آواز پر اس کے پاؤں زنجیر ہوئے۔ کچھ ضروری کام ہے، وہی نمٹانے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا ابھی، وہ سرد آواز میں کہہ کر باہر نکلنے لگا جب شمائل کی آواز نے اسے پھر سے روک دیا۔ یہ تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو یوسف؟ میں 4 سال بڑی ہوں تم سے۔ اور یوسف کا دماغ جو پہلے ہی گرم ہو رہا تھا، اس کی بات پر اس کا میٹر شارٹ ہوا۔ تبھی اس نے شمائل کو بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا، وہ سیدھا آ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ یوسف نے اپنے دونوں بازو بھی اس کی کمر کے گرد کس دیے۔ یہ کیا بےہودگی ہے یوسف، چھوڑو مجھے۔ شمائل نے مچل کر اس کی باہوں سے نکلنا چاہا تو یوسف اس کے کانوں کے پاس جھکا۔ اب بتائیں ذرا، کون کس سے بڑا ہے؟ اور میں آپ کو فرسٹ اور لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں شمائل، اگر آئندہ آپ نے مجھے یہ طعنہ دیا کہ میں چھوٹا ہوں تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ شمائل کو جھٹکے سے چھوڑ کر وہ مین گیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا اور پیچھے وہ دھنگ کھڑی رہ گئی کہ آخر یہ یوسف کو ہوا کیا ہے۔ میرے جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، دیواروں سے ٹکراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، تنہائی کے جھولے جھولو گے، ہر بات پرانی بھولو گے، آئینے سے گھبراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، جب سورج بھی سو جائے گا اور چاند بھی کہیں کھو جائے گا، تم بھی گھر دیر سے آؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، بے چینیاں جب بڑھ جائیں گی اور یاد کسی کی آئے گی، تم میری غزلیں گاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا۔ گل خان ابراہیم خان سے کہو کہ ہم بیٹھک میں ملاقات کریں۔ خان صاحب حکم دے کر باہر کی طرف بڑھے۔ گل خان نے ابراہیم کے دروازے پر دستخط دی۔ خان اجازت؟ آ جاؤ گل خان۔ ابراہیم کی اجازت پر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ خانم کو ابراہیم رات ہی اس کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ خان سائی کا حکم ہے کہ آپ ان سے بیٹھک میں ملاقات کریں۔ گل خان نے ادب سے کہا۔ ٹھیک ہے گل خان، تم گاڑی نکالو، ہم آتے ہیں۔ اور ہاں، صفدر کو فون کر کے کہو کہ وہ فارحہ کو بتا دے آج ہم دیر سے آئیں گے۔ گل خان اس کا حکم سن کر باہر چلا گیا۔ ابراہیم نے وائٹ ڈریس شرٹ کے بٹن بند کیے، مضبوط کلائی میں گھڑی باندھی، اپنے بال جیل سے سیٹ کیے اور کمرے سے باہر نکلا۔ ابراہیم نہایت ہی وجیحہ پٹھان تھا، سرخ و سفید رنگت، چوڑی پیشانی، کھڑی مغرور ناک، ہلکی ہلکی بریڈ اور اس میں چھپا گہرا سا کھڈا۔ چوڑے شانے نہایت مضبوط تھے۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھا تو صفدر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تقریباً 5 منٹ بعد گاڑی بیٹھک کے باہر رکی تھی۔ ابراہیم دروازہ کھول کر باہر نکلا اور شاہانہ چال چلتا ہوا بیٹھک میں آ گیا۔ سامنے ہی ایک صوفے پر خان سائی بیٹھے تھے۔ ان کے برابر والے صوفے پر بڑے خان اور چھوٹے خان بیٹھے تھے۔ ایک صوفے پر یوسف بیٹھا تھا۔ ابراہیم یوسف کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جی خان سائی، حکم؟ اس کے ادب پر خان صاحب سائیں خوش ہوئے۔ ابراہیم خان، ہم چاہتے ہیں کہ خانم ابراہیم خان کو اب رخصت کر دیں۔ امید ہے آپ ہماری بات سے اعتراض نہیں کریں گے۔ جیسا آپ کہیں تو پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس ہفتے 6 دن بعد ہم رخصتی کریں گے۔ یوسف، آپ سارے انتظام دیکھ لیجیے گا۔ جو حکم خان سائیں۔ وہ دونوں اکٹھے اپنی نشست سے کھڑے ہوئے۔ خان سائیں اجازت؟ دونوں نے اکٹھے اجازت چاہی۔ آپ جائیے ابراہیم۔ اور یوسف، آج آپ جرگے میں شریک نہیں ہوں گے؟ ان کی اجازت پر ابراہیم باہر نکل گیا تو انہوں نے یوسف سے دریافت کیا۔ معذرت خان سائیں، مجھے کچھ کام نمٹانا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ خان سائیں کی اجازت پر وہ باہر نکل آیا۔ اس کا رخ گاڑی کی طرف تھا۔
صفدر آگے بڑھا تو یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی تیزی سے باہر نکالے۔ اپنے علاقے سے باہر نکل کر تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کی دوری پر اس کا فارم ہاؤس تھا۔ گاڑی کو فارم ہاؤس کے پورچ میں کھڑا کر کے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا دھاڑ سے مین گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایاز، ایاز، جی خان، کہاں ہے وہ؟ باس نیچے بیسمنٹ میں ہے، ایاز سے دریافت کر کے وہ تیزی سے بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ بیسمنٹ کے درمیان میں ذیشان ملک بندھا ہوا تھا۔ یوسف نے آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچا۔ بہت اکڑ دکھا رہے تھے نا ذیشان ملک، اب کہاں گئی ساری اکڑ؟ یوسف نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی اور استہزائیہ کہا، میرا بھائی تم کو چھوڑے گا نہیں یوسف، تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ اچھا؟ تو تمہارا وہ ڈیش بھائی جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کا بھائی غائب ہے، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں؟ واہ! جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ کر وہ پیچھے ہوا۔ بہت جلد ہی اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، جب تک اسے پتہ چلتا ہے ہم تمہاری تھوڑی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ یوسف نے پے در پے اس کے منہ پر وار کیے جس سے اس کا جبڑا جگہ سے ہل گیا۔ خون بری طرح اس کے منہ سے نکل کر بہنے لگا۔ اب تم انتظار کرو، اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم ہماری زمینیں ہمارے حوالے کرو گے، اور اگر نہیں پتہ چلا تو میں کل پھر سے تمہاری خاطر تواضع کروں گا۔ یوسف کہہ کر اسے اپنے پیچھے تڑپتا چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ بازار سے آپ لوگ لے لیے گا سامان؟ یوسف نے مسکرا کر پیشکش کی۔ ہاں بالکل، اور یہ ابراہیم آئے تو انہیں بھی کہتی ہوں کل ہانم کو لے جا کر بچی کو شاپنگ کروا لائے۔ مورے نے مسکرا کر امو جان کی فکر دیکھی۔ مورے، خانم کہاں ہے؟ بچے وہ کچن میں ہیں، اور یہ ہانم بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا، آپ بیٹھیں میں دیکھ کر آتی ہوں۔ مورے اٹھنے لگے تو یوسف نے انہیں دوبارہ بٹھا دیا۔ آپ رکیں، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یوسف اٹھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ کچن میں صرف شمائل تھی، ہانم شاید اوپر چلی گئی تھی۔ خانم، آج آپ باہر بیٹھ کر باتیں نہیں کریں گی؟ یوسف نے مسکرا کر اس کی پشت پر لہراتی کمر سے نیچے تک آتی چوٹی کو دیکھا۔ نہیں، میں مصروف ہوں، تم جاؤ، ناراضگی سے کہہ کر اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نہیں، میں کیوں تم سے ناراض ہوں گی؟ اس نے ناراض ناراض لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی صبح۔ تو یہ کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ یوسف نے مزے سے سلیب سے ٹیک لگا کر بازو سینے پر باندھے تو اس کے بازوؤں کے مسلز واضح ہوئے۔ اسے اب شمائل کی ناراضگی مزہ دے رہی تھی۔ اچھا، بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں میری ناراضگی کا؟ اس نے مڑ کر یوسف کو گھورا۔ آپ نے بات ہی ایسی کی تھی۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم کیا بات کر رہے تھے صبح۔ سچی سچی بتاؤ یوسف، کہیں کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ تم نے کسی لڑکی کو تو کڈنیپ نہیں کر لیا؟ شمائل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو یوسف ہنس دیا۔ نہیں خانم، ابھی تو کسی لڑکی کو کڈنیپ نہیں کیا، لیکن بہت جلد ہی کروں گا۔ یوسف نے اس کے کانوں کے پاس جھک کر معنی خیز سی سرگوشی کی۔ آپ اپنے ننھے سے دماغ پر اتنا زور نہ دیں، مزے سے کہتا وہ کچن سے نکل گیا اور پیچھے وہ اس کی باتوں میں الجھتی رہ گئی۔ آ جائیں ہانم، میں اپنا کام نمٹا لوں، پھر چلتے ہیں۔ گاڑی کو فیکٹری کے باہر روک کر اس نے ہانم کی جانب کا دروازہ کھولا۔ آ رہا ہے۔ اپنے ہاتھ کو ابراہیم کے ہاتھ میں تھماتی وہ بمشکل چادر سنبھالتی باہر نکلی۔ ابراہیم اس کا ہاتھ پکڑ کر فیکٹری کے اندر داخل ہوا۔ ہانم اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ پہلی بار ابراہیم کی فیکٹری آئی تھی۔ فیکٹری میں داخل ہوتے ہی دو گارڈز ان کے پیچھے ہو لیے۔ ہانم پیچھے مڑ مڑ کر ان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑے بڑے حبشی باڈی گارڈ۔ ہانم، آگے دیکھ کر چلیں۔ ابراہیم اسے ٹوکتا لفٹ کی طرف بڑھا۔
بہت سی ستائش بڑی نگاہیں ان کی طرف اٹھے تھیں۔ لفٹ میں اس نے کس کر ابراہیم کا بازو پکڑ لیا تو ابراہیم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اس کے گرد مضبوط سا حصار باندھ دیا۔ لفٹ رکی تو وہ اپنے آفس میں داخل ہوا۔ خانم آپ بیٹھیں، میں فائلز دیکھ لوں۔ خانم کو بیٹھنے کی تلقین کرتا وہ شیلف کی طرف بڑھا۔ ہم اس پر بیٹھ جائیں؟ خانم نے ابراہیم کی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ابراہیم نے سر ہلا دیا۔ خانم اس پر بیٹھ کر زور زور سے جھولے لینے لگی۔ دروازے پر دستخط ہوئی تو خانم نے چیئر روکی۔ کم ان۔ اجازت ملنے پر فارحہ روم میں داخل ہوئی۔ خانم نے غصے سے اس فیشنیبل سی لڑکی کو دیکھا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ میم۔ مسکرا کر وش کرتی فارحہ ابراہیم کی طرف بڑھی۔ باس، یہ ان فائلز پر آپ کے سائن چاہیے۔ وہاں ٹیبل پر رکھو، میں کرتا ہوں۔ اور یہ فائل دیکھو، یہاں پر کچھ پرابلمز ہیں، ان کو ٹھیک کرو اور پروڈکٹس کمپلیٹ کرو۔ مجھے کسی کام سے جانا ہے تو تم مینیج کروا لینا۔ ابراہیم فائل کھول کر فارحہ کو سمجھانے لگا تو خانم غصے سے سرخ ہو گئی۔ فارحہ کو روانہ کر کے ابراہیم خانم کی طرف متوجہ ہوا تو اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ٹھٹکا۔ کیا ہوا خانم؟ وہ اس کی طرف بڑھا تو خانم کے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ حیرت زدہ سا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور خانم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اونچا کر کر ٹیبل پر بٹھایا اور خود کرسی کھینچ کر خانم کے سامنے بیٹھ گیا۔ خانم میری جان، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ابراہیم نے پریشانی سے خانم سے پوچھا۔ تم تو صرف ہمارا ہے نا؟ خانم نے روتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل میری جان، میں صرف آپ کا ہوں۔ ابراہیم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ پر تم اس چڑیل کو یہاں سے نکالو، یہ ہم کو بالکل نہیں پسند، اس نے ناک چڑھا کر کہا تو ابراہیم کی ہنسی نکل گئی۔ میری جان، ایسے تو نہیں نکال سکتے نا، وہ میرے بہت کام کرتی ہے۔ تو پھر تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم اس سے دور رہے گا۔ اچھا، وعدہ۔ اب چلو، ہم کو شاپنگ بھی کرانا ہے۔ اس نے دونوں بازو ابراہیم کی طرف بڑھائی تو ابراہیم نے اسے کمر سے تھام کر نیچے اتارا اور ہاتھ پکڑ کر لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ شمائل کا ٹینشن کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ ادھر سے ادھر چکر لگا کر جب تھک گئی تو صوفے پر بیٹھ گئی۔ مسلسل اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ کہیں یوسف کسی غلط کام میں تو نہیں پڑ گیا، کہیں اس نے کسی لڑکی کو تو کڈنیپ نہیں کر لیا۔ اللہ، کہیں کچھ بڑا نہ ہو جائے۔ آخر کار اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوچی۔ زرمینے جاؤ، جا کر ذرا معلوم کرو گل خان ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو اس سے کہو گاڑی نکالے، مجھے کہیں جانا ہے۔ اس نے حویلی کے ملازموں کو روانہ کیا۔ بی بی جی، گل خان گاڑی نکال رہا ہے، آپ آ جائیں۔ ملازمہ بھاگی بھاگی آئی۔ اچھا رکو، میں شال لے کر آتی ہوں۔ شمائل شال لے کر باہر کی جانب بڑھی۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہو کر بھی آ جاتی۔ ملازمہ اس کے ساتھ آنے لگی تو اس نے اشارے سے ملازمہ کو منع کر دیا اور باہر آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ یوسف کے فارم ہاؤس لے چلو۔ یوسف نے موبائل پر فارم ہاؤس کہا تھا تو اس کا اندازہ یہی تھا کہ وہ لڑکی فارم ہاؤس میں ہی کہیں ہے۔ جی بیگم صاحبہ، جو حکم۔ آدھے پون گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی فارم ہاؤس میں رکی۔ چوکیدار نے گل خان کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ گل خان، کسی کو خبر نہ ہو ہمارے یہاں آنے کے بارے میں، اور تم رکو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ شمائل کہہ کر اندر کی طرف بڑھی، لیکن درمیان میں ہی ایاز مل گیا۔ اس کو وہاں دیکھ کر ایاز بری طرح ٹھٹکا۔ بیگم صاحبہ، آپ یہاں؟ خیریت؟ ایاز نے نظر جھکا کر ادب سے کہا۔ ہاں، مجھے کچھ کام تھا، ہٹو راستے سے۔ ایاز کو سائڈ پر کر کر وہ اندر گھسی اور اوپر والے فلور کی طرف بڑھی۔ ایاز نے جلدی سے موبائل نکال کر یوسف کو کال ملائی۔ باس، ایک بڑی گڑبڑ ہو گئی، وہ بیگم صاحبہ یہاں آ گئی ہیں۔ دوسری طرف سے کال اٹھائے جانے پر وہ فوراً بولا۔ دوسری طرف یوسف بری طرح ٹھٹکا۔ امو جان اور مورے تو اس کے ساتھ تھیں، اور شمائل ابراہیم کے ساتھ، تو پھر یہ او نو! ایاز، انہیں روکو فوراً۔
وہ زوردار آواز میں دھاڑا اور باہر کو بھاگا۔ امو جان، ایک بہت ضروری کام ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا، یہ صفدر آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ امو جان کو اطلاع کر کے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ تقریباً 20 منٹ کا راستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ شمائل نے اوپر کے کمرے دیکھے، 10 منٹ تو اسی میں لگ گئے۔ پھر وہ نیچے بیسمنٹ کی طرف بڑھی جب ایاز اس کے راستے میں حائل ہوا۔ بیگم صاحبہ، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہٹو میرے راستے سے ایاز، مجھے سب معلوم ہے کہ تم لوگ کیا چھپا رہے ہو۔ لیکن بیگم صاحبہ، ایاز نے کچھ کہنا چاہا لیکن شمائل اس کے سائڈ سے ہوتے ہوئے نکلتی چلی گئی اور پیچھے ایاز بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ شمائل بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر نیچے آئی تو سامنے ہی کرسی پر کوئی بندھا ہوا تھا۔ وہ مزید آگے بڑھی تو اس آدمی کی بری حالت دیکھ کر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ شمائل کی چیخ نکل گئی۔ یوسف نے اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں جکڑ کر دیوار سے لگا دی، جس سے اس کے چہرے پر سے نقاب ہٹ گیا۔ شمائل دہشت زدہ سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ یوسف اس کے سرخ ہونٹوں کو۔ شمائل کے ہونٹ تو اسے ویسے بھی بہت اٹریکٹ کرتے تھے، اور اب بالکل قریب وہ بہک کر اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ بہت ہی اعلیٰ یوسف خان، اپنی گرل فرینڈ کو لے کر آئے ہو، مجھے بھی کھولو، مل کر عیش کریں گے۔ ذیشان ملک کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور اس کے الفاظ پر شمائل کو چھوڑ کر تیش میں آ کر آگے بڑھا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر رسید کیا۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح اسے مارتا گیا، یہاں تک کہ ذیشان بے ہوش ہو گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں اور تنی رگوں کے ساتھ مڑ کر دیکھا۔ شمائل پھٹی آنکھوں کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ یوسف نے غصے سے اس کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر نکلا۔ ایاز اور گل خان کو وہ پہلے ہی بھیج چکا تھا۔ یوسف چھوڑو مجھے۔ شمائل مچل کر اس سے اپنا بازو چھڑانے لگی تو یوسف نے لب بینچی سے گاڑی میں لا کر پٹکا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے وہ گھوم کر دوسری طرف آیا اور آ کر دروازہ کھول کر بیٹھا، پھر زن سے گاڑی باہر نکالتا چلا گیا۔ پورے راستے شمائل کی سسکیاں وفکے وفکے سے بلند ہوتی رہیں۔ گھر پہنچ کر اس نے پھر شمائل کو بازو سے پکڑا اور لا کر اس کے کمرے میں بیڈ پر پٹک کر دوبارہ باہر نکل گیا۔ ان کو شاپنگ کرتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن ابراہیم کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ او خان مڑا، ہم تک گیا ہے، بس ہم کو گھر جانا ہے اب، خانم نے منہ بسور کر کہا۔ اچھا بس یہ لاسٹ شاپ، پھر ہم چلتے ہیں۔ ابراہیم خانم کو لے کر بوتیک میں داخل ہوا۔ کافی دیر تک تو ابراہیم کو کچھ پسند نہ آیا، جب آخر میں اس کی نظر ریڈ کلر کے لہنگے پر پڑی۔ ڈیپ ریڈ بلیک کو جاتا ہوا وہ لہنگا نہایت خوبصورت تھا۔ بس یہ ٹھیک ہے خانم، ہم یہ لے لیں؟ ابراہیم نے خانم کی رضامندی چاہی۔ اوئے مڑا، اس کا پیچھے والا گلا تو کس قدر بڑا ہے، ہم یہ نہیں پہن سکتا۔ خانم نے اس کے بیک والے گلے کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑیں۔ اس کا بیک والا گلا واقعی بہت ڈیپ تھا، کمر سے ذرا سا اوپر آتا ہوا۔ کوئی بات نہیں، ہم بیوٹیشین سے کہہ کر اس پر دوپٹہ سیٹ کروا دیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ آپ اسے پیک کر دیں پلیز، خانم سے کہہ کر وہ شاپ کیپر سے مخاطب ہوا تو خانم نے اس کی جلد بازی پر منہ بنایا۔ ابراہیم وہ پیک کروا کر باہر نکلا۔ اوئے خان، تم نے ہم کو چلا چلا کر تھکا دیا، اب ہم کو آئس کریم کھلاؤ۔ خانم نے اسے آستین سے پکڑ کر متوجہ کیا۔ اچھا، آپ یہاں کھڑی ہو، میں لے کر آتا ہوں، اور یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے۔ ابراہیم فوڈ کورٹ کے کارنر سائٹ پر اسے کھڑا کر کے آئس کریم پارلر کی طرف بڑھا۔ رش اس قدر تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہی خالی نہیں تھی۔ ابھی ابراہیم کو گئے بامشکل 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب کوئی پیچھے سے آ کر خانم سے ٹکرایا۔ اوئے مڑا، وہ لڑکا جو معافی مانگنے لگا تھا، خانم کی آواز پر خباثت سے مسکرایا اور اشارے سے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا۔ اوئے مڑا، بٹان کا بچہ، تم اندھی ہے کیا؟ تم کو نظر نہیں آتی اتنا بڑا ہم ادھر کھڑا ہے؟ وہ پاگل کا بچہ۔ خانم کی زبان فل تیزی سے چل رہی تھی۔
اسے احساس ہی نہ ہوا جب ان 5 لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ دیکھو تو دوستو کیا پیس ہے، واہ بٹھانی، ان میں سے ایک خباثت سے کہتا آگے بڑھا اور ہانم کو کلائی سے پکڑا۔ وہ چھوڑو ہم کو، چھوڑ۔ ہانم نے زور سے اس کی کلائی پر کاٹا جس سے اس نے غصے سے کلائی کھینچی۔ ہانم نے جھک کر اپنی چپل اٹھائی اور دے مار 4.5 چپل ٹھا کر کے اس کے منہ پر لگے۔ اس کی حرکتوں پر لوگوں کا جمگھٹا لگ گیا۔ سب مزے سے اس چھوٹی نمونی کو دیکھنے لگے۔ سب کو صرف انجوائمنٹ سے غرض تھی۔ ابراہیم جو ابھی آرڈر دے رہا تھا ہانم کو اتنے لڑکوں میں گھرے دیکھا تو تیش میں آ کر آگے بڑھا اور زوردار مکہ ہانم کے سامنے کھڑے لڑکے کو رسید کیا۔ باقی سب تو اس کے تیور دیکھ کر ہی وہاں سے نکل لیے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس قدر زور سے دھاڑا کہ وہاں کھڑے سارے کے سارے لوگ کانپ گئے۔ مال کی انتظامیہ بھی بھاگی بھاگی آئی تھی۔ سر چھوڑیں پلیز۔ مینیجر اس بھپڑے ہوئے شیر کو روکنے کی کوشش میں ہی ہلکان ہو رہا تھا۔ اوئے خان چھوڑو اسے، وہ مر جائے گی۔ ہانم نے گھبرا کر اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا تو ابراہیم تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ وہ لڑکا جلدی سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ مینیجر نے ابراہیم کو ٹھنڈا کیا تو وہ غصے سے ہانم کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔